وہ من چاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ اپنی من چاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصل آباد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک۔ اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں، کل یوم هو فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں، ما کان معه من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے، ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو، جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو، وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، وعدو اللہ، اس کا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے، وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا، انا رادوہ الیک، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی، وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا، اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں، جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے، جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں کٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ تہ کی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا، وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، یوں جا رہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے، جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا، اس کی گود کو ایسا، اس کے شعلوں کو گود بنا دیا، شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں۔